13 سے 16 تک کی شکیں ہیں. ان 4 شکوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ حق مہر جو ہے نا اس کے بارے میں گویا پوچھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شرماؤ نہیں, آپس میں طے کرو, اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس ڈاکومنٹ کا حصہ بناؤ, تاکہ کل خدا نہ خواستہ جب کسی وقت کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو تو اس وقت اس کے اوپر کم از کم ایمبیگوٹی نہ ہو, اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ مسائل پیدا نہ ہو, اور یہ مزید رنجش کے بڑھنے کا, نفرت کے بڑھنے کا کیونکہ ذریعہ نہ بنے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 لوگوں کے درمیان نکاح نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نکاح کا ایجاب و قبول تو 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, لیکن رشتہ جو ہے یہ 2 خاندانوں کے درمیان بن رہا ہوتا ہے. ہمارے بڑے ہی اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود اسلامی اسکالر ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ بڑی اہم بات کی ہے عظیم نے کہ نکاح کو ہم تھوڑا نا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. نکاح کو تو رکھتے ہیں, نکاح نامے کو رکھ دیتے ہیں. نکاح نامہ کبھی نہیں پڑھتے, صرف سگنیچر کر دیتے ہیں. سگنیچر کرنے کے بعد کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں ہم جیسے کہ اس میں کیا کیا تھا, اور پہلے سے پتا ہوتا ہے آدھی چیزوں پہ کراس لگا ہوا ہے. تو اس کی جو شکیں ہیں وہ ہوتی کیا ہیں, تو نکاح پڑھنا, نکاح نامہ پڑھانا کتنا ضروری؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج پھر آپ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے عنوان کو زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے جس پر پورے معاشرے کی اساس قائم ہے. اگر ہم تصور کریں اور ایک لمحے کے لیے جب ہم ماہرین سماجیات سے پوچھتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے معاشرے جس میں جیسے ہمارا معاشرہ ہے, ان کی جو بنیاد ہوا کرتی ہے وہ گھرانہ ہوا کرتی ہے, اور گھرانے کی جو اساس ہے, جو پہلی اینٹ ہے, وہ 2 لوگوں کے درمیان رشتہ ازدواج ہے, جسے شرعی اصطلاح میں ہم نکاح کہتے ہیں. بالکل. ہمارے ہاں نکاح کی نسبت سے, کیونکہ ہمارے ہاں ملٹی میرجز کا کانسیپٹ ذرا کم ہے, اس کی حوصلہ افزائی معاشرے میں نہیں ہوتی, تو ہمیں بچپن سے ہی ہمارے لاشعور میں ایک بات پختہ کر دی جاتی ہے, لڑکیوں کے ذہن میں بھی اور کسی حد تک لڑکوں کے ذہن میں بھی, کہ شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہی ہونی ہے. سو ہم بہت سال پہلے ہی, نہ صرف ہم خود بلکہ ہمارے والدین, ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے بہن بھائی, رشتہ دار, حتیٰ کہ ہمارے دوست کئی سال پہلے سے جو ہے وہ ایک ذہن میں سیلیبریشن کا کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ اعلان ہو کہ جو ہے ان کی کہیں شادی طے ہو رہی ہے. اور پھر یقیناً یہ سارا عمل ہی بڑا خوش آئند ہے, رشتوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جب ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں, کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں, تو ہمارے اور اس کے درمیان قربت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے دوران میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی اصل بنیاد ہے, نکاح ہے, اس کے حوالے سے سب سے کم توجہ دی جاتی ہے. اور ہمارا جو نکاح کا اس وقت کا سماجی نظام ہے, اس کے اندر رسوم و رواج نے اتنا ہمیں گھیر رکھا ہے کہ ہم اس سے ہماری فرصت ہی نہیں ہو پاتی. کلر کمبینیشنز اور میچنگز اور جو ہمارے ہاں باقی وہ ایک آپس میں شو آف کا ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں, ان میں ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں اور اتنا فکر مند ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں, اور اسے زندگی اور موت کا گویا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جو اصل بنیاد ہوتا کیا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو باقی سب کچھ ہم شادی کی خوشی کے نام پہ کرتے ہیں, یہ خوشی ایک دن کی خوشی ہوا کرتی ہے, یا بہت اس کو طوالت دے دیں تو 1 ہفتے کی خوشی ہوا کرتی ہے. جب زندگی نارمل ہونا شروع ہوتی ہے اور سارے دوست احباب, رشتہ دار, بہن بھائی, حتیٰ کہ والدین سب اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں نا, تو پھر اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ سارے عمل کے اندر جو سب سے دیر پا خوشی تھی, اس کا انحصار اس نکاح کے درمیان ہے, اس کے اندر موجود ہے, جسے ہم ایک سماجی معاہدہ کہتے ہیں, اور شرعی اصطلاح میں اس کو ایک شرعی کانٹیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, دین اسلام نے جتنی نکاح کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے نا, اتنا ہی اس کو آسان بھی بنایا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, اس پہ بہت کم توجہ رہتی ہے دوستوں کی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا آسان ہے کہ اس میں صرف 2 فرائض ہیں, یعنی 2 لوگوں کا ایجاب و قبول کرنا اور 2 لوگوں کا بطور گواہ موجود ہونا, کہ وہ 2 لوگ جو تھے انہوں نے کوئی معاہدہ کیا تھا, اللہ کو اپنے درمیان رکھ کے, اللہ کی تعلیمات کا احترام اور اکرام, یہ جو اللہ کو درمیان میں رکھ کے یا اللہ کو گواہ بنا کے 2 لوگ آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں, اس کا تصور اصل میں یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان 2 لوگ جو ان کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے, وہ دونوں میاں اور بیوی کے طور پر آپس میں ایک وعدہ کرتے ہیں, ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان جب کوئی تنازع پیش ہوگا تو ہم اس کے فیصلے میں اللہ کی رائے, اللہ کے حکم, اللہ کے فرمان کو حتمی بات سمجھیں گے. صحیح. اور اللہ کے, اور یہ کیوں کہتے ہیں, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے فرمان میں ہم دونوں کے حقوق کی ایک طرح کی حفاظت موجود ہے. طارق صاحب, کون سی شکیں ہیں ایگزیکٹلی نکاح نامے میں جو اگنور کی جاتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا, نکاح نامے کے اندر ہمارے ہاں تو جیسے ابھی آپ نے کہا, اور یہ بڑی سچی بات ہے, اور یہ شاید اب جب آپ نے کہا ہوگا تو نہ جانے کتنے لاکھ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ ہم مروت میں دونوں کو نکاح نامہ نہیں پڑھاتے, بعد میں پڑھتے ہیں, اور بہت بعد میں ہمیں جو نظر آنا شروع ہوتا ہے, یا خدا نہ خواستہ جس وقت کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر دونوں گھرانے اس نکاح نامے پہ واپس جاتے ہیں, اس کو کھول کے پڑھتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے
کہ وہ سارے حقوق کے نام پر جو اس کے اندر شکیں موجود تھیں ان سب پہ تو ہم نے مروت میں اور بدشگونی کی ڈر سے اس کو کاٹ دیا ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں جس وقت نکاح کا ایک ڈسپلن قائم کرنے جا رہے ہوں نا، تو جہاں ہفتہ 10 دن پہلے جب آپ کارڈ چھپوانے لگتے ہیں نا، شاید اس سے بھی پہلے ہمیں جب لڑکا اور لڑکی سے ان کی مرضی پوچھی جاتی ہے نا، اسی وقت ہی ان کو نکاح نامے کی ایک فوٹو کاپی دے دینی چاہیے، خالی نکاح نامے کی، تاکہ وہ اس کے اوپر ہفتہ 10 دن فوکس کریں، سوچیں اور اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر میرے لیے حقوق کون سے ہیں اور میرے اوپر ان شرائط کی نتیجے میں ذمہ داریاں کون کون سی آنے والی ہیں۔ جب آپ ان دونوں کو ذہنی طور پر یعنی آپ ان کے ساتھ جیل کر جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں میرے ساتھ جو میرا لائف پارٹنر بننے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری مجھ پہ کیا آ سکتی ہے شرائط کی ذیل میں، اور حقوق کون سے اس کے میرے ذمے ہو سکتے ہیں اور فرائض کون سے ہو سکتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ایک بیلنس ریلیشن شپ جو ہے اس کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو اس بات کو بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس نے نکاح میں یہ لکھوا لیا، یہ پہلے سے ہی سوچ رہے ہیں حق مہر کی طلاق کے بعد اگر کوئی چیز لکھوائی جائے کہ اتنا سونا یا اتنی چیز، تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہے، اس نے تو پہلے سے سوچتی ہے میری طلاق ہو جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں جو نکاح نامہ ہے نا، اس کے اندر اس وقت جو پاکستان میں رائج نکاح نامہ ہے، اس کی 25 شکیں ہیں، 25 اس کے کالم بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں کہ نام، ولدیت اور گواہان اور ان کے ناموں کے علاوہ اور باقی کسی چیز پہ فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ دوسرا جو بدشگونی والی بات ہے، میرا اس پہ موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ سے خوش گمان ہو سکتا ہے، اللہ سے بہتری کی امید رکھ سکتا ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اصحاب کے درمیان نکاح ہوتے وقت یہ جو شرائط ہیں ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اس سے پہلے عربوں کے ہاں رواج یہ موجود تھا کہ وہاں عورت کو شرط رکھنے کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہوتا تھا کہ عورت کی طرف سے کوئی شرط رکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاہتمام اس کا آغاز کیا اور اس کو رائج کیا اور اپنے گھر سے اس کو رائج کیا۔ سرکار دو عالم کے اپنے جو نکاح ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجے کی کشادگی اور حقوق و فرائض کا کیسا خوبصورت توازن اس کے اندر رکھا ہے۔ طارق صاحب، جیسے یہ بہت زبردست بات کی آپ نے، اس کے علاوہ جیسے نکاح نامے کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو کہ اسلام کے بالکل مترادف ہیں، اس کے خلاف ہیں، کہ ہم لڑکی سے اجازت ہی نہیں لیتے کہ فلاں شخص سے آپ کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، بس ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہاری عزت کا سوال ہے۔ مجھ سے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ جی ہماری غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی بیٹیوں سے پوچھیں، چھوٹی بہنوں سے پوچھیں کہ جی ان کے لیے فلاں شخص بطور لائف پارٹنر کے قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیوں یہ دورے معیارات کے ساتھ زندگی گزارنے کا طرز اختیار کر رکھا ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی غیرت مند باپ ہو سکتا ہے؟ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں ان سے بڑھ کر کوئی باحیا بیٹی کسی کی ہو سکتی ہے؟ لیکن سرکار دو عالم ان کے نکاح کے وقت بھی ان کے سامنے تجویزاً 3 رشتے رکھتے ہیں اور پھر جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں ان سے یعنی مشاورت کرتے ہیں اور ان کو گویا پورا رائٹ دیتے ہیں، حق دیتے ہیں کہ وہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس اتنے پاکیزہ رشتے کے درمیان 2 لوگ جو ہیں وہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اجازت ہستی جو ہے وہ اپنی وفادار اور جسے کہتے ہیں نا حیادار اور فرما بردار بیٹی سے پوچھنے کے لیے ایک روایت قائم کر رہے ہیں، تو آج کے زمانے کے پیرنٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا جواز اور مثال ہو سکتی ہے۔ ہماری جو نکاح نامے کی شکیں ہیں اس میں کس طرح سے عورت کے حقوق کا تحفظ کیا گیا اور کون سی ایگزیکٹ شکیں ہیں کہ جن کا خیال کرنا چاہیے نکاح نامہ پڑھتے وقت؟ میں نے جس طرح کہا نا کہ اس کے کوئی 25 کے قریب کالب ہیں، بالخصوص 13 سے لے کے 16 تک کی جو شکیں ہیں وہ نکاح کے اندر حق مہر جو ہے اس کے حوالے سے ہیں، اور پھر 13 سے آگے جو شکیں بنتی ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو حق مہر کی تفصیل کہہ لیں اور جو حق مہر کے علاوہ تحائف ہیں یا شرائط ہیں ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت تفصیل موجود ہے۔ میں اس لیے نہیں کہ میں پاکستان میں ہوں اور آپ کے اور میرے دل اس کی محبت میں مہکتے ہیں، یہ ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے اور بڑا کمپریہنسو ایگریمنٹ بنایا گیا ہے اور بڑا غور و فکر کے بعد یعنی قانونی پیچیدگیوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کے سفر کو بخوبی آگے بڑھانا ہو تب بھی، اور اگر 2 لوگوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ انہوں نے آپس میں آگے چل کے کہیں جدا ہونا ہے تو ہر 2 صورتوں میں یہ نکاح نامہ کم سے کم مشکلات جو ہے نا اس کا سامنا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی یہ ایک فیسیلیٹیشن کا سورس بنتا ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اب جو 13 سے 16 تک کی شکیں ہیں ان 4 شکوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ حق مہر جو ہے نا اس کے بارے میں گویا پوچھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شرماؤ نہیں، آپس میں طے کرو، اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس ڈاکومنٹ کا حصہ بناؤ، تاکہ کل خدا نہ خواستہ جب کسی وقت کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو تو اس وقت اس کے اوپر کم از کم ایمبیگوٹی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ مسائل پیدا نہ ہو، اور یہ مزید
رنجش کے بڑھنے کا، نفرت کے بڑھنے کا، کیونکہ ذریعہ نہ بنے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو لوگوں کے درمیان نکاح نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دو کہ خاندانوں نکاح کا ایجاب و قبول تو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن رشتہ جو ہے یہ دو خاندانوں کے درمیان بن رہا ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے دل جن کے درمیان آپس میں محبت کا، احترام کا، آگے چل کے کاروبار کا، نہ جانے اور کتنے رشتے آپس میں اسٹیبلش ہو چکے ہوتے ہیں، اس ایک کمزوری کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جو ہیں متاثر ہوتے ہیں. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے، بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کریں کلک، اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر، یقین کے ساتھ.